اچھا ایک اور پرسپیکٹیو لیتے ہیں. سینئر صحافی محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ محمود جان. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے ہی بڑے گرجنے برسنے والے آدمی تھے، لیکن آج کل تو بہت ہی جلال میں ہیں. جارحانہ ہی نہیں، دھمکی آمیز بیانات بھی دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے تک تو ایسا نہیں تھا، اچانک کیا ہو؟ دیکھیں تھوڑا سا علی امین گنڈاپور صاحب کی اپنی صورتحال اور پرسنالٹی کو بھی ذرا اس وقت آپ کو نظر میں رکھنا ہوگا. وہ اس وقت جس جماعت میں ہیں تو اس جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتے کسی جلوس میں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اس لیے وہ آپ کو ہر جلوس میں اکیلے نظر آتے ہیں. ان کی جماعت کے اندر یہ حالت ہے، اور حکومت میں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں شاید اس صوبے کے لیے اگر وہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. اور سامنے جو ہے وہ ان کا مخالف وہ انتہائی طاقتور ہیں. وہ پنجاب پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ وفاق سے لڑنا چاہتے ہیں، تو اتنی ان کی استطاعت نہیں ہے میرے خیال میں. تو ایسی صورتحال میں دیکھیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ کہیں کہ چلیں تو لوگ چلیں ان کے ساتھ، اور جب وہ کہیں کہ چلیں واپس تو لوگ واپس بھی آ جائیں. ایسا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اتنا چارج کیا ہوا ہے اس سوشل میڈیا کے استعمال سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو اڈیالہ جیل میں جو ہمارے بانی چیئرمین پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو کارکن ایک اور کیفیت میں جا رہا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ تمام پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے پھر اس سے بھی ایک بڑا بیان دیتے ہیں، اور یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ کارکن انٹیکٹ رہیں ان کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ اگلی باری جب وہ اعلان کریں تو کارکن ہی نہ آئیں. تو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ صاحب اتنے زیادہ پرجوش نہیں ہیں جتنا میرا خیال ہے وہ اس صورتحال میں تھوڑے سے وہ گھبرائے گئے ہیں. اس لیے اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دن جب وہ واپسی کا اعلان کیا اور جب لوگوں نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے ایک کارکن کو گالی تک دے ڈالی. تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کسی حد تک ٹیمپر بھی لوز کر رہے ہیں. حالات ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں. اچھا کیفیت کوئی اور ہوتی ہے تو لیکن اب ذرا اس ڈائنامک کا بھی بتائیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایک گنڈاپور صاحب ہیں، دوسرا پاور ہاؤس مولانا فضل الرحمان ہیں جنہیں تحریک انصاف اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے، اور گورنر ہاؤس کا ایک کردار بھی ہے آپ کو بتائیے. تو یہ سب ایک ہی حلقے کے لوگ ہیں، اس لیے تاثر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک حلقے کی روایتی سیاسی رنجشوں کی وجہ سے پورا نظام جو ہے وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہا. تو آپ کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں مولانا صاحب اس وقت اگر تحریک انصاف کے قریب آنا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی تھوڑا سا سپیس دیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے اپنے اس حلقے میں جہاں پہ مولانا صاحب کا وہ حلقہ سمجھا جاتا تھا وہ ان سے ان کے کہنے کے مطابق چھین لیا تھا. اور مولانا صاحب کی طرز سیاست جب آپ ڈی آئی خان کی دیکھتے ہیں اور علی امین کی دیکھتے ہیں تو اس میں فرق ہے. مولانا صاحب اپنے علاقے کے لوگوں سے ایک فاصلے پہ ملتے ہیں. مولانا صاحب اپنے آپ کو اپنی آپ میں ایک بڑی شخصیت بھی ہیں یقیناً، لیکن وہ لوگوں میں اتنے گلتے ملتے نہیں ہیں جتنے علی امین گلتے ملتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے حلقے میں گیا ہوں، میں نے ان کے حلقے میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہر ورکر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں. وہ ہر اس واٹس ایپ گروپ میں موجود تھے جب میں الیکشن سے پہلے گیا تھا وہاں پہ، جو کہ عام لوگوں کا بھی تھا، اور کوئی انہیں اس میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو وہ اپنے ورکر کی ہر سطح تک بات ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس میں وہ کچھ بھی کہہ دے وہ بندہ، یہ ناراض نہیں ہوتے اس سے. تو ان کا انداز اور مولانا صاحب کا انداز تو اس میں فرق ہے. تو انہوں نے جب الیکشن جیتے تو مولانا صاحب اب ناراض ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب پورے طریقے انصاف کو تو سپیس دے دیں گے، لیکن علی امین گنڈاپور کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ڈی آئی خان میں یا ارد گرد کے علاقوں میں جو پوزیشن اس وقت کمزور ہوئی ہے تو اس میں علی امین گنڈاپور کا بھی ہاتھ ہے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں جو گورنر ہیں، ان کے بھی ایک خاندان کا ایک وہاں پہ بڑا اثر ہے، لیکن جو عوامی سیاست ہے اس میں ان دونوں کا جو پلہ ہے وہ باری ہے. کیونکہ ایک جو ہے وہ ماضی میں ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں سے جیتتے رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے وہ حلقہ اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا ہر کام کر جاتے ہیں، چاہے وہ لوگ وہاں کہتے ہیں جائز ہو ناجائز ہو، جو بھی کام ہو علی امین ہمارے لیے کر جاتا ہے، تو لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں. شکریہ آپ کا محمود جان. اینڈ سرٹنلی اس بات پہ کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ اگر وہ اس سطح تک لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، میں بھی اپنے اسٹیچر کی وجہ سے وہ اس طرح سے انوالو نہیں تھے ایون بیفور دا الیکشن اینڈ ڈیورنگ دا کیمپین، یا پھر انہیں کچھ یقین دہانیاں تھیں کیا تھا کیا نہیں تھا.
لیکن محمود جان ہمیں بتا رہے ہیں کہ حلقے میں لوگ کس طرح جڑے ہوئے تھے. ہاں گنڈاپور صاحب مطلب ہر واٹس ایپ گروپ پہ ہیں اور ان میں ان کو کوئی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے تو وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے. مطلب دس از ایکسس, تو لوگوں کو وہ ایکسس ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ بڑی وہ کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ, تو یہ گنڈاپور صاحب کی سلور لائننگ ہے. زبردست بات ہے.